مشائخ عظام اور سامعین محترم، سب سے پہلے تو چونکہ آج کی اس کانفرنس کا نام ہے شہداء اسلام، سب سے پہلے پوری امت مسلمہ کو بالعموم اور آپ سب حضرات کو بالخصوص شہداء اسلام کے صدقے ہونے والی فتح کابل مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شہید کے لہو میں بہت طاقت رکھی۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے، اور چونکہ اب ہم عمل کی دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو محاورے بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور ہمارے افغان شہداء کی شہادت تو قوم کی نہیں پوری امت کی حیات کی نوید بن کر آئی ہے۔ میں اس مختصر سی گفتگو میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی تو یہ کہ مسلمانوں خدا پرست بنو، اور دوسرا یہ کہ امت بنو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور اکمل نبی ہیں، ان کے دین کو کامل اور اکمل طریقے سے اختیار کرنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ حصہ ماننا کچھ نہ ماننا، یہ یہود کی خصلت تھی، مومن کی شان نہیں۔ اور اس خصلت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے عجیب انداز میں بیان کر کے وعید سنائی ہے، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور ساتھ فرمایا ہے کہ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ شہداء کا نام لینا، ان کا نعرہ لگانا بہت آسان ہے، ان کی رستے پر چلنا یہ بہت مشکل ہے۔ شہادت ہے میں گئے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اس وقت پوری دنیا میں جن کے قصے دہرائے جا رہے ہیں، مجھ سے پوچھیں تو شہداء اسلام یہ کہہ گئے ہیں کہ مدتوں عروج پر رہیں گی کہانیاں ہماری، مدتوں عروج پر رہیں گی کہانیاں ہماری، ہم وہ ہیں جو ہر محفل میں دہرائے جائیں گے۔ چنانچہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ شہداء ہو یا اسلام کی زمینی سرحدوں کے محافظ شہداء ہو، آج الحمدللہ ہر محفل میں انہی کا تذکرہ ہے۔ میرے رب نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں موت کا شکار نہیں ہونے دوں گا، اللہ تعالیٰ نے آج ان کے تذکرے ہر محفل میں زندہ کر کے دنیا کو عملاً بتا دیا ہے کہ شہید کو موت نہیں آیا کرتی۔ چاہے شہید نظریاتی سرحد کا محافظ ہو، چاہے شہید زمینی سرحد کا محافظ ہو۔ کیونکہ آپ لوگ تھک چکے، محفل کا نظام بکھر چکا ہے، اس لیے میں رسمی خطیب نہیں ہوں۔ میں نے 30 سال شہداء کی ترجمانی کی، میں نے 30 سال غازیوں کے قصے سنائے، میں نے 30 سال اسیروں کی قربانیاں بیان کی ہیں، اور میں مردہ دل و مجموع میں نہیں کیا کرتا۔ ناقدروں کی محفل میں بے قدراں دے دیس وچ بے قدری مقدر، ان لوگاں کے سب برابر کے مسجد تک کے مندر، لیکن جو بیٹھ گئے ہیں ان کی ناقدری میں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کچھ عرض کروں۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے نظریاتی بنو، جذباتی نہ بنو۔ ہم نے جذبات کے وہ دریا عبور کیے جن کا تصور دنیا کر سکتی ہے، کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ ہم نے الحمدللہ روس کا زوال بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر ہم نے اپنوں کے جو ستم سہے وہ بھی دیکھے، پھر یہ جنگ شروع ہوئی جس کا تو لوگ مانتے ہی نہیں تھے۔ میں بہت واضح عرض کر رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارا نبی کامل تھا، ہم اس کی کامل سیرت کو لے کر کھڑے۔ ہم اس لیے مجاہد نہیں تھے کہ ہمیں کوئی جنگ کا شوق ہے، نہ ہم اس لیے مجاہد
ہمارا مزاج ہے. ہم معلم اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں پنکھے کے نیچے بیٹھ کر پڑھانے میں کوئی خاص لطف آتا ہے. ہم سوشل ورکر اس لیے نہیں ہیں کہ لوگ ہمیں میڈل دیں اور شیلڈ دیں. ہم سیاستدان اس لیے نہیں ہیں کہ اسٹیٹس انجوائے کریں. ہم مجاہد ہیں تو رسول اللہ کی نسبت سے. ہم مبلغ ہیں اس لیے کہ ہمارے آقا مبلغ اعظم تھے. ہم مجاہد ہیں اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد تھے. ہم سوشل ورکر ہیں تو اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت خلق کا وہ جامع نظام لے کر آئے جس کا دنیا تصور نہیں کر سکتی. ہم معلم ہیں اس لیے کہ انما بعثت معلما میرے آقا کا فرمان ہے. ہم سیاستدان ہیں تو اس لیے کہ ہمارے آقا نے مصلی امامت سے لے کر تخت مدینہ کی سیاست بھی ہمیں وراثت میں دی. ہم بنفسی نہ مجاہد ہیں نہ مبلغ ہیں نہ سوشل ورکر ہیں نہ سیاستدان ہیں. ہم جو کچھ ہیں اپنے رسول اللہ کی نسبت سے ہیں. تیری نسبت نے بخشا ہے مجھے طرز حیات. تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. جو حضور کا نہیں ہے نا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. شاید ترتیب میں غلطی ہو گئی. کوئی حافظ بیٹا ترتیب آگے پیچھے تو نہیں ہوئی. اور اللہ فرماتا ہے ان کے دل ہیں پر سمجھ نہیں ہے, ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں ہیں, ان کے کان ہیں پر سنتے نہیں ہیں. اور اللہ نے اسی صورت میں فرمایا کہ ایسوں کو میں پھر اپنے رستے سے برگشتہ کر دیتا ہوں, پھیر دیتا ہوں. کیوں پھیرتا ہوں؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. یہ میری ساری نشانیاں دیکھ لے تب بھی ایمان نہیں لائے گی. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ يَتَّخِذُوهُ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. اگر ان کو سیدھا رستہ نظر آئے تو اس پر نہیں چلتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ. اور ان کو جب بھی کوئی کجی کا رستہ, اللہ کی بغاوت کا رستہ, اللہ کی نافرمانی کا رستہ نظر آئے اس پر شوق سے دوڑ کر چلتے ہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. یہ اللہ کے نظام سے غافل ہیں. یہ ان کے قلوب ہیں پر سمجھ نہیں, آنکھیں ہیں نظر نہیں آ رہا, سن رہے ہیں لیکن کان ہیں سن نہیں رہے. کفر اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے لیکن یہ کفر کے نمائندے اب بھی کفر کی جناب ترجمانی کر رہے ہیں. وہ اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے. انہیں یقین آ چکا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ اللہ کی آیت ہے اور قرآن زندہ جاوید کتاب ہے, قیامت تک کے لیے ہے. انہیں سمجھ آ چکا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. جب بھی کوئی اللہ کی دین کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان کے قدموں کو جما دے گا. کفر کو سمجھ آ چکا ہے, نظر آ رہا ہے. آج یہ آیت سمجھانے کی ضرورت ہے, یہ تو نظر آ رہا ہے. 2004-5 میں جب ہم یہ بات کرتے تھے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. آج ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے اللہ نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کا نظارہ 21ویں صدی میں قرآن نے دکھایا. قرآن صرف بدر و احد خندق کے لیے نہیں ہے, قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اسی لیے تو مولانا ظفر علی خان نے فرمایا فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی جب بھی اس امت نے فضائے بدر پیدا کی ہے اللہ نے فرشتے آسمان سے اتارے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. اللہ لکھ چکا ہے کہ غلبہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا. کیا آج اس آیت کی تفسیر سمجھانے کی ضرورت ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہی کہ غلبہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہو چکا ہے؟ میرے رب کا وعدہ تھا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھا دیں.
اللہ طے کر چکا ہے واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ منکروں کو یہ ناگوار ہو جائے۔ مسلمانوں، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہے، ابھی عشق کے بڑے امتحان باقی ہیں۔ جب تک مسلمان ایمان کی حالت میں اللہ کے حضور پہنچ نہیں جاتا، اس کی آزمائش جاری ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شکست آزمائش ہے، جبکہ فتح بھی آزمائش ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بیماری آزمائش ہے، جبکہ اللہ کی قسم صحت بھی آزمائش ہے۔ ہم سمجھتے ہیں غربت آزمائش ہے، اللہ کی قسم توانگری بھی آزمائش ہے، مالداری بھی آزمائش ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں آزمایا ہر طرف؟ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں باپ بیٹا ہیں، کاٹ کر آزمایا۔ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں نبی ہیں، تخت اور حکومت دے کر آزمایا۔ یہ میرے رب کا نظام ہے کہ ہمارے آقا کریم کو اور ان کی جماعت کو نہیں آزمایا گیا؟ اس قدر شدید آزمایا گیا کہ اللہ فرماتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ جس کو اللہ کہے شدیدہ، وہ آزمائش کس قسم کی ہوگی؟ جس کی منظر کشی اللہ یوں کرے کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ آنکھیں پھٹ رہی تھی، کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ اللہ کے فضل سے شہزادوں نے میدان جنگ جیت لیا، پھر کہتے تھے میدان سیاست و سفارت میں ہاریں گے، ماسکو سے لے کر دوحہ تک وہاں پر بھی جیتے۔ پھر کہا یہ وحشی درندے ہیں، فتح کابل پر اپنے اخلاق دکھا کر بتایا کہ رسول اللہ کے وارثین آج بھی فتح مکہ کا نظارہ زندہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب وہ انہیں معاشی بائیکاٹ اور میڈیا میں گھیرنا چاہتے ہیں۔ شعب ابی طالب کی گھاٹی یاد ہے؟ وہ پروپیگنڈا یاد ہے جو رسول اللہ کے خلاف ہوا کرتا تھا کہ نعوذ باللہ مجنون ہے، نعوذ باللہ ساحر ہے۔ جب میدان جنگ میں ہار چکے، میدان سیاست و سفارت میں منہ کی کھا چکے، وحشت اور درندگی کا پروپیگنڈا کرنے والوں کو جب فتح کابل میں فتح مکہ کا نظارہ نظر آ گیا، اپنے تو اپنے غیر مان چکے، تو اب میڈیا کی پروپیگنڈا جنگ اور معاشی بائیکاٹ کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ امت مسلمہ، اس جنگ میں اگر تم نے جیتنا ہے تو نحن الامہ کے تصور سے جیتو گے، وی آر امہ کے نعرے سے جیتو گے۔ خدا را قومیت، لسانیت، صوبائیت اور مسلک کی حدود سے نکلیں اور امہ کے تصور کو عام کریں۔ ہمارے اور پوری دنیا کے درمیان، میں نے پچھلے ہفتے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا، ہمارے انفرادی ارمان تو ہر ایک کے اپنے اپنے، میرے اجتماعی ارمان دو تھے، ایک اللہ نے پورا کر دیا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، ہم تو تقریروں میں کہا کرتے تھے شاید ہم زندہ نہ رہیں، ہماری 2008، 9، 10، 11، 12 کی تقریریں سنیں، ہم کہا کرتے تھے شاید ہم زندہ نہ رہیں، ہماری قبریں تمہیں بتائیں گی، وہ سنگ میل بنے گی اور تمہیں بتائیں گی منزل اتنی دور ہے۔ لیکن اللہ کا کروڑہا اربہا شکر ہے کہ اس شہداء، اس رب العالمین نے، اس رب الشہداء والمجاہدین نے ہم گناہگاروں کو نہیں، پوری دنیا کے مظلوم انسانوں کو دکھایا کہ جابروں کو اللہ کیسے شکست دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اور اللہ کے بندوں نے ثابت کر کے دکھایا۔ میں بہت واضح طور پہ کہا کرتا ہوں کہ افغانستان کے شہزادوں کی فتح یہ کسی مکتبہ فکر کی فتح نہیں ہے، یہ کسی جماعت اور گروہ کی فتح نہیں ہے، یہ صرف امت مسلمہ کی فتح نہیں ہے، بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہا کرتا ہوں یہ پوری دنیا کے مظلوم انسانوں کی فتح ہے۔ یہ امت مسلمہ کی فتح تو ہے ہی، لیکن پوری دنیا کے مظلوم کافروں کی بھی فتح ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کے مظلوم انسانوں کو بتایا کہ ظلم سے نجات کا رستہ کیا ہے۔ عربوں کا جملہ ہے نا، التکبر مع المتکبرین تواضع، عالی شان نے امریکہ کے ساتھ اسی جملے کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اس کی بڑائی کو اور اس کی بدماشی کو
اپنی استقامت اور اللہ کی نصرت سے شکست میں بدل کر پوری دنیا کے مظلوم انسانوں کے لیے امید کا ایک چراغ بنے. آج عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ امت کے تصور کو زندہ کر کے اس چراغ کو انشاءاللہ اس کی روشنی کو پھیلائیں گے، اسے بجھنے نہیں دیں گے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حنبلی بھی جنتی ہیں، مالکی بھی جنتی ہیں، شافعی بھی جنتی ہیں، امام مالک بھی جنت میں جائیں گے، امام شافعی بھی جائیں گے، ابو حنیفہ بھی جنت میں جائیں گے، امام مالک بھی جنت میں جائیں گے. انہوں نے محنت کر کے رسول اللہ کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا اور وہ ادائیں امت کو دی. اور ان کو لڑانے والے اپنی خیر منائیں، وہ پتہ نہیں پورے صراط پر کہیں پھنسے نہ کھڑے. اسلامی نظام اور اسلامی فتوحات کو محدود نہ کرو. اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ، کیا برما والے شافعی نہیں ہیں سارے؟ کفر نے ان کو کاٹتے ہوئے سوچا تھا کہ یہ شافعی ہے؟ ان کی لاشوں کو نہیں، ان کو زندہ جلانے سے پہلے انہوں نے پوچھا تھا کہ تم شافعی المسلک مسلمان ہو؟ کیا افغانستان کی اکثریت اہل سنت والجماعت دیوبندی نہیں ہے؟ کیا کنڑ اور ننگرہار والے اہل حدیث نہیں ہیں؟ کیا ان کو مارنے سے پہلے امریکہ نے پوچھا تھا کہ تم اہل حدیث ہو؟ کیا شام میں مرنے والے مسلمان حنبلی اور مالکی نہیں ہیں؟ کیا عراق والے شوافی نہیں تھے؟ کیا کشمیر میں کٹنے والے اہل سنت والجماعت بریلوی نہیں ہیں؟ برمی کیوں مر رہا ہے؟ اس لیے کہ برمی ہے نا. کشمیری کیوں 5 صدی سے ظلم کا شکار ہیں؟ اس لیے کہ کشمیری ہے. ہم پر کیوں ڈراؤن برستے رہے اور پوری عرب دنیا خاموش تماشائی بنی رہی؟ اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں. افغانستان کیوں تاراج ہوا کہ افغانوں کی جنگ ہے وہ دیکھے؟ شامی بچوں کی لاشیں کیوں ساحلوں سے مل رہی ہیں؟ اس لیے کہ وہ شامی ہیں، ان کا مسئلہ ہے. عراق کیوں تاراج ہوا؟ مسلمانوں، ہماری جغرافیائی، لسانی اور ہماری برادریوں اور صوبوں کی جنگ نے ہمیں ذلت کے سوا کچھ نہیں دیا. کیا خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد جو 62 ملک بنے، کیا نحن القطریین، نحن السعودیین، نحن القطری، نحن الکویتیین، نحن الاماراتی کا نعرہ ہمیں عزت دلا گیا؟ کیا عرب ترک اور عرب کی لڑائی نے امت کو عزت دلائی یا ذلت؟ کیا 1 صدی سے ترکوں اور عربوں پہ ذلت مسلط نہیں کی گئی؟ ہماری مشترک چیزیں 3 ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں یا عبادی کا نعرہ دیا ہے اور یا عبادی کا شرط دیا ہے. ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، یہ ہمارا اعزاز ہے. ہم پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، پٹھان ہیں، کشمیری ہیں، ہم سندھی ہیں، سرائکی ہیں، پشتون ہیں، عرب ہیں، افغان ہیں، ترک ہیں. یہ ہماری شناخت ہے، اعزاز نہیں ہے. ہمارا اعزاز یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں اور حاملین قرآن ہیں. ان 3 مشترکات کو لے کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی بندگی کو اور رسول اللہ کی اطاعت کو دنیا میں لاؤ، اور قرآن کا نظام جو عند الدین عند الاسلام کی شکل میں ہمیں دیا گیا ہے، اس نظام کے نفاذ کی جد و جہد کرو. ورنہ یاد رکھنا، ہم نے جنگ کا ایک مرحلہ جیتا ہے، پوری جنگ نہیں جیتی. یہ ذہن میں رکھنا. ہم نہ مایوسی کا شکار ہیں نہ خوش فہمی کا شکار ہیں. ہمیں ہمارے رب نے روکا ہے مایوسی سے یہ کہہ کر کہ وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ. ہمیں روکا ہے ہمارے رب نے مایوسی سے لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ کہہ کر. ہمارے رب نے ہمیں روکا ہے لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ کہہ کر خوش فہمیوں سے، وشفل تھنکنگ کے سے روکا ہے ہمارے رب نے ہمیں. نہ ہم خوش فہمی کا شکار ہیں، وہ انسان کو بدعمل بنا دیتی ہے، بے عمل کر دیتی ہے، اور مایوسی انسان کو بدعملی کی طرف لے جاتی ہے. ہم نہ بدعمل ہیں نہ بے عمل ہیں، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم اور اپنے نبی کے رستے پر چلیں گے انشاءاللہ. میرے نبی نے روم کا صہیب بھی اپنے سینے میں سمویا تھا، فارس کے سلمان کو بھی کہا تھا سلمان منا اہل البیت. میرے نبی نے حبشہ کے غلام بلال کو عزت بخشی تھی کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مرحبا یا سیدی بلال. ہم نے اپنے نبی کے اس ویژن کو لے کر چلنا ہے.
چلیں گے اس کو لے کر انشاءاللہ. یہی شہداء اسلام کا پیغام ہے اور یہی شہداء اسلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور یہی ان کی قربانیاں بھی اسی پر لگی تھیں. اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے, ہمیں امت بننے کے لیے اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی اور اپنے رسول کی اطاعت اور اپنے دیے ہوئے نظام کو لے کر دنیا میں نافذ کرنے کی اور غالب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ اس محفل کو قبول فرما. مولانا بابر ندیم صاحب نے جس خلوص اور محنت سے اور علماء کے بڑے گلدستے کو جمع کیا, ہر گلاب کو, ہر قسم کے چمنستان کے ہر قسم کے پھول کو یہاں جمع فرمایا. یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما اور ان پھولوں کی خوشبو سے ہمیں صحیح معنوں میں فیض یافتہ ہونے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم اپنی رحمت فرما, رسول اللہ کی کامل پیروی نصیب فرما, کامل نبی کا ہمیں کامل امتی بننے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تیرا نبی ہمیں امت بنا کر گیا تھا, ہمیں امت بن کر جینے اور امت بن کر غالب ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ آسمان و زمین کی کل خیریں جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی وہ ساری کی ساری خیریں ہم سب کو اور پوری امت کو نصیب فرما. آسمان و زمین کی کل آفات و برائیاں اور برائیاں شرور و فتن جن سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ مانگی, مولا کریم ان تمام شرور و فتن و برائیوں سے اور ان تمام وباؤں اور آفات سے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما, ہمارے پڑوس میں افغانستان میں یا اللہ استحکام نصیب فرما. مولا کریم ہمیں امت بن کر ایک دوسرے کے مددگار و معاون بنا. یا اللہ اپنی رحمت سے اس مجلس کو قبول فرما, شہداء اسلام کی قربانیوں کو قبول فرما. یا اللہ چاہے وہ نظریاتی سرحدوں پر ہو چاہے وہ زمینی سرحدوں پر جو قربانیاں دی گئی ہیں سب کو قبول فرما. اس مملکت خدادات کو ہر قسم کی یا اللہ نظریاتی اور زمینی تمام آفات سے محفوظ فرما. ہمارے یا اللہ نظریاتی سرحدوں کو بھی محفوظ فرما, زمینی سرحدوں کو بھی محفوظ فرما. ہمیں توفیق نصیب فرما کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے کو لے کر پاکستان کی سرحدوں کو مدینہ سے جا کر ملائیں. محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت.